بعد إذ هديتنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین. حضرات امام بیضاوی علیہ الرحمہ کی کتاب میں سے مطالعہ چل رہا ہے، انوار التنزیل و اسرار التأویل. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بعد اذ ہدیتنا، تو اس کی وضاحت فرماتے ہیں امام صاحب، ہدیتنا الی الحق والایمان بالقسمین. کیا مطلب؟ بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی. کس شے کی طرف ہدایت دی؟ حق اور ایمان بالقسمین، دونوں قسم پر ہم ایمان لے آئے. کون سی دونوں قسمیں مراد ہیں؟ الایمان بالقسمین سے مراد محکم اور متشابہ ہے کہ اللہ آپ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم محکم کو بھی مانتے ہیں، متشابہ کو بھی مانتے ہیں، اور ساتھ یہ اقرار کرتے ہیں کہ کل من عند ربنا. تو یہ مراد ہے بالقسمین. اور یہ بالقسمین ایمان سے متعلق ہے. متعلق کس کا؟ ایمان بالقسمین وہما المحکم والمتشابہ. اس کے بعد فرماتے ہیں وبعد، یہ جو بعد حالت نصب میں ہے، یہ کیوں حالت نصب میں ہے؟ بعد نصب علی الظرفیہ، یہ ظرف ہونے کی وجہ سے منصوب کیا گیا ہے. بات واضح سمجھ میں آنا؟ یہ تو بالکل واضح ہے، منصوب علی الظرفیہ ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا متى بعد اس کے کہ، تو یہ بعد ہے منصوب علی الظرفیہ. پھر فرماتے ہیں وَإِذْ فِي مَوْضِعِ الْجَرِّ بِإِضَافَتِهِ إِلَيْهِ. یہ جو اذ ہے یہ حالن، یعنی اذ اصلا تو مبنی علی السکون ہے، مبنی علی السکون ہے، تو یہ محل جر میں ہے اس لیے کہ یہ مضاف ہے. کس کا مضاف ہے؟ بعد کا، یعنی بعد ماذا، کیونکہ بعد کیا بن کے آتا ہے؟ بعد، قبل یا قبل، خلف، کیا بن کے آئے گا؟ مضاف بن کے آئے گا. اس کا مضاف موجود ہے تبھی تو یہ بعد ہے، مگر نہ یہ کیا ہوتا؟ بعدو ہوتا. للہ الامر من قبل ومن بعد. یہاں کیا فرمایا؟ وبعد اذ ہدیتنا. اس کا مطلب یہ اذ کیا ہے؟ فی موضع الجر باضافتہ الیہ. وقیل انہ بمعنی ان، یہ ان نہیں ہے، اگر کسی کے ہاں لکھا ہوا ہے یہ ہے وقیل، ان لکھا ہوا ہے، ہاں غلط. وقیل انہ بمعنی ان، اس کو دیکھنے کے لیے مجھے مطلب میرے پاس جو بیضاوی ہے اس کو دیکھا، پھر اس میں جو ہے پھر جو شہاب الدین الخفاجی رحمہ اللہ تعالیٰ کا حاشیہ، اس میں صحیح طریقے پر اس کو بیان کیا گیا. مطلب کئی دفعہ جیسے بعد، یعنی قیل انہ بمعنی ان کریں گے تو آپ کہیں گے ان ہدیتنا، یعنی بعد اذ ہدیتنا کا مطلب بعد ان ہدیتنا. وہ ہدایت تو واقع ہو چکی ہے. وہ کہہ رہے ہیں لا تزغ قلوبنا بعد ان ہدیتنا نہیں، بلکہ بعد اذ ہدیتنا ہے. تو یہ ان نہیں ہے، یہ بمعنی ان ہے. ان بمعنی کیا ہونے کا مطلب ہے؟ یعنی مصدری معنی میں ہے، یعنی بعد اذ ہدیتنا ای بعد ہدایتک لنا، یعنی بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، آپ ہمارے دلوں کو کج نہ کیجیے گا. اگرچہ امام شہاب الدین الخفاجی علیہ الرحمہ نے اس پر حاشیہ لکھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی اصلاً امام بیضاوی نے تو یہ ذکر کیا ہے کہ یہ ان کے معنی میں ہے. عموماً علماء لغت اس کو ان کے معنی میں مستعمل نہیں کرتے. کس کو بلا؟ اذ کو. بات ہے، کہتے ہیں اذ تعلیل کے لیے آ جاتا ہے، یعنی انا لن اضربک اذ اکرمتنی. اب یہاں کیا مراد ہے؟ وہ میں آپ کی توہین نہیں کروں گا، لن اہینک اذ اکرمتنی، کیونکہ آپ مجھے میرا اکرام کر چکے. کہتے ہیں جب اذ کے معنی میں آ جائے، شہاب الدین الخفاجی فرماتے ہیں اذ جب تعلیل کے لیے آ جائے تو بعد والا مصدر مؤول بن سکتا ہے. تو شاید امام بیضاوی علیہ الرحمہ یعنی اذ للتعلیل کے اندر جو اپنے بعد میں آنے والے فعل کو مصدری معنی میں لے جانے کی صلاحیت ہے، اس کی طرف اشارہ کس طرح کر رہے ہیں؟ ان کہہ کر. نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی بعد اذ ہدیتنا کا مطلب ہے بعد ہدایتنا، یوں کہہ گا، بعد اس کے کہ ہمیں ہدایت مل گئی. خیر، فرمایا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما. وہ رحمت کیا کرے؟ تُزَلِّفُنَا إِلَيْكَ. ابھی ہم دیکھ رہے تھے زلفا، کوئی قرب کے لیے. تُزَلِّفُنَا إِلَيْكَ، یعنی وہ رحمت ہمیں آپ کے قریب کرے.
وَنَفُوزُ بِهَا عِندَكَ، اور اس رحمت کو حاصل کر کے ہم آپ کے ہاں کامیاب ہو جائیں۔ او توفیقاً، یا رحمت سے کیا مراد ہوگی؟ توفیق، کس بات کی توفیق؟ للثبات علی الحق، کہ ہم حق پر قائم رہیں۔ یا اس سے کیا مراد ہوگی؟ مغفرۃ للذنوب، یا اس سے مراد گناہوں کی مغفرت ہے۔ یعنی حب لنا من لدنک رحمہ، رحمہ سے مراد یا تو یہ ہے کہ ہم آپ کے قریب ہو جائیں، یا رحمت سے مراد یہ ہے کہ آپ ہمیں توفیق دیں کہ ہم حق پر ثابت قدم رہیں، یا رحمت سے مراد مغفرت ہے۔ انک انت الوہاب لکل سؤل، آپ ہی تو ہر تمنا اور سوال کو پورا کرنے والے، یعنی وہاب کا متعلق کیا بنا لیا؟ یعنی آپ دینے والے ہیں۔ کیا دیتے ہیں آپ؟ لکل سؤل، سؤل کیا ہے؟ ما یسألہ الانسان ما یتمناہ الانسان، جس کا انسان سوالی ہو، جس کا انسان تمنا کرے، وہ کیا ہے؟ سؤل۔ جیسے ہم نے کہا تھا اکل کیا ہے؟ ما یأکلہ الانسان، سؤل ما یسألہ الانسان۔ وفیہ دلیل، کہہ رہے ہیں اس میں دلیل ہے، علی ان الہدی والضلال من اللہ، کہ ہدایت اور گمراہی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ وَأَنَّهُ متفضل ہے کہ منفضل ہے؟ آپ نے ہاں متفضل ہے، میرے ہاں غلط لکھا ہے۔ تو أَنَّهُ متفضل بما ينعم على عباده لا يجب عليه شيء، اور اس میں اس بات کا بھی بیان ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر جو نعمت کرتا ہے نا، وہ اس کا تفضل ہے، احسان ہے، اس پر کوئی شے واجب نہیں ہے۔ اس میں کس پر رد کر رہے ہیں؟ يرد على المعتزلہ، لأنهم يقولون يجب على الله الصلاح للعباد، الصلاح للعباد، کہ بھئی اللہ کے لیے لازم ہے کہ وہ بندوں کے حق میں وہ کرے جو ان کے لیے بہتر ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ پر کوئی شے واجب نہیں ہے، جو بھی وہ کرتا ہے وہ متفضل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ إنك أنت الوهاب۔ وہاب کیسے آپ کہیں کہ اس میں یہ مفہوم کیسے پیدا ہوا کہ وہ متفضل ہے؟ کیونکہ ہبہ کہتے ہی اس کو ہیں جو بغیر استحقاق کے ملے۔ اگر اللہ تعالیٰ وہاب ہے تو اس پر اگر وہ شے جو اس نے دینی ہے وہ واجب ہو تو کیا وہ وہاب ہوگا؟ وہ تو وہاب نہیں ہوگا، وہاب تو ہے ہی ہبہ سے۔ تو وہاب یہاب کا مطلب ہے ہوا یعطی من غیر استحقاق، فاذا یعطی من غیر استحقاق فمعناه ان الانسان لا يستحق الهدى بل اللہ يتفضل علیہ بما ينعم علیہ ولا يجب علیہ شیء۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس پر کوئی شے واجب نہیں۔ ربنا انک جامع الناس، تو اسی طرح وہ جیسے معتزلہ پر رد کریں گے نا، امام راضی علیہ الرحمہ یہی ذرا تفصیل بیان کریں گے اور پورے دلائل دیں گے کہ انک انت الوہاب فیہ رد علی القدریۃ والمعتزلہ علی هذه الطریق، یعنی نمبر 1 نمبر 2 یہ بس بتا رہے ہیں، دیکھو اشارہ دے دیا، انہ متفضل بما ينعم على عباده لا يجب عليه شیء۔ ربنا انک جامع الناس لیوم، لیوم سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں لحساب یوم او لجزائه لا ریب فیہ، ای فی وقوع اليوم وما فیہ من الحشر والجزاء، جس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے آنے میں بھی اور اس میں جو حشر و جزا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ کہہ رہے ہیں نبہوا بہ علی ان معظم غرضهم من الطلبتین، طلبہ کس کو کہتے ہیں؟ ما یطلب، ٹھیک ہے، ما يتعلق بالآخرۃ فإنها المقصد والمآل۔ دیکھیں کہہ رہے ہیں جو دعا کرنے والے لوگ ہیں نا، راسخین فی العلم، انہوں نے کیا دعا کی؟ ربنا انک جامع الناس، اور پہلے کہا تھا حب لنا من لدنک۔ اس سے وہ تنبیہ کیا کر رہے ہیں؟ کون تنبیہ کر رہا ہے؟ دعا کرنے والے۔ نبہوا کا مطلب ہے تنبیہ کر رہے ہیں کہ ان کی اصل غرض جو ہے نا دونوں سوالوں سے وہ متعلق بالآخرہ ہے۔ پہلے بھی جو انہوں نے کہا تھا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من، یہ 2 طلب ہو گئی نا، 2 طلبیں ہیں نا یہ طلبتین، تو وہ 2 طلبات کیوں ہیں؟ للدنیا وللآخرہ، کہا للآخرہ، کیسے معلوم ہوا للآخرہ؟ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، تو کہتے ہیں نبہوا بہ علی ان معظم غرضهم من الطلبتین ما يتعلق بالآخرۃ فإنها ای الآخرۃ المقصد والمآل، کیونکہ آخرت ہی مقصد و مآل ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ مآل وہ ہے جو چاہے مقصد ہو یا نہ ہو پہنچنا تو وہی ہے، اور مقصد کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے پہنچنا بھی وہی ہے اور ہماری غرض بھی وہی ہے۔ تو مقصد ارادی ہوتا ہے، مآل ارادی نہیں ہوتا، مطلب یعنی ہم سب آخرت میں پہنچ جائیں گے کیونکہ وہ مآل ہے، چاہے ہم اس کو مقصد بنائیں یا نہ بنائیں۔ فإنها الآخرۃ یعنی المقصد والمآل۔ ان اللہ لا يخلف الميعاد فإن الإلہیہ تنافیہ،
وللإشعار به وتعظيم وللإشعار به وتعظيم الموعود لون الخطاب۔ غور سے سنیے گا، کہتے ہیں کہ یہاں تلوین خطاب یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ لون الخطاب پہلے میں وضاحت کر رہا ہوں۔ تلوین خطاب یہ کہہ رہے ہیں کہ دعا چل رہی ہے ربنا انک، تو ہونا چاہیے تھا انک لا تخلف المیعاد، لیکن انک لا تخلف المیعاد نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ ان اللہ لا یخلف، یہی کہا نا، المیعاد۔ تو یہ ہو گیا تلوین الخطاب۔ کیا تلوین الخطاب؟ من الخطاب الى الغیبۃ، كانوا يخاطبون اللہ سبحانہ وتعالی ثم التفتوا الى الضمیر الغائب، ایسے ہی ہوا نا ان اللہ، تو اللہ جو اس میں ظاہر ہوتا ہے وہ ضمیر غائب ہے اصلا، آپ کو معلوم ہے نا۔ اب جب آپ کہیں گے انک اور پھر کہیں ان زیدن، تو زیدن اگر آپ ہیں تو پھر وہ التفات ہے، اس لیے کہ میں آپ کو مخاطب نہیں کر رہا بلکہ غائب کی صیغے میں آپ کا نام لے رہا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی؟ اچھا یہ کیوں ہوا؟ کہہ رہے ہیں دو وجوہات سے، یہ بتانے کے لیے کہ الہیہ، اللہ کا الہ ہونا اس بات کے منافی ہے کہ وہ وعدے کی خلاف ورزی کرے، تو یہ بتانے کے لیے کہ الوہیت منافی ہے وعدے کے خلاف، تو اللہ کی کا اس میں جلال جو اشارہ کرتا ہے الوہیت کی طرف وہ لے کر ہے ان اللہ کأن الالوہیہ تنافی الخلف فی الوعد۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ دوسرا یہ کہ وہ جو تعظیم الموعود بھی ہے، جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ کتنی عظیم شے ہے، یہ بیان کرنے کے لیے ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ تو گویا اس میں دو چیزوں کی تعظیم ہو گئی، تعظیم نہیں، ایک یہ اشارہ ہو گیا کہ بھائی وعدے کی خلاف ورزی الوہیت کے لائق نہیں ہے، اور دوسری بات یہ اللہ لانے کی کہ اللہ اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ المیعاد سے مراد الف لام للعہد ہے نا، کیونکہ پیچھے کیا آیا تھا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، وہ ہم وعدہ جان چکے ہیں، تو میعاد سے مراد الف لام للعہد ہے، تو وہ کتنا بڑا وعدہ ہے کہ اس کے لیے صفت الوہیت لے کر آئے، تو تعظیم الموعود بھی ہو گیا، اور کیا ہو گیا؟ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ صفت الوہیت منافی ہے کہ اللہ اس کے خلاف کرے، یہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ فإن الإلہیۃ تنافیہ وللإشعار بہ وتعظیم الموعود لون الخطاب۔ لماذا لون الخطاب؟ للإشعار بہ، ہی کی ضمیر کہاں جا رہی ہے کہ ان الالوہیہ تنافی، بات واضح، اس کو بتانے کے لیے۔ اور جو موعودی بھی ہے وہ کون ہے؟ المیعاد، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اس کے عزم اور اس کی عظمت کے بیان کے لیے کیا کیا؟ لون الخطاب، تلوین خطاب۔ ہاں استعمال ہوتا ہے، تلوین کا مطلب ہے جیسے رنگ برنگی پیدا کرنا، یعنی ایک ہی اس پہ چلتے چلے جائیں۔ اور کہا کہ التفات صرف ضمائر کے لیے آتا ہے، جو تلوین ہے نا اس کے اندر اس کے سوا بھی کچھ ہو سکتا ہے، جیسے اظہار جس کو آپ کہتے ہیں اظہار الاسم فی موضع المضمر مثلا، اب یہ تلوین خطاب نہیں ہے، لیکن یہ یہ التفات نہیں ہے، لیکن یہ تلوین خطاب ہے۔ تو تلوین خطاب میں التفات بھی ہے، غیر التفات بھی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْوَعِيدِيَّةِ، اس سے وعیدیہ نے استدلال کر لیا۔ وعیدیہ کون ہے؟ کہا کہ یہاں وعیدیہ سے مراد ہے معتزلہ۔ کیا معتزلہ نے استدلال کیا اس سے؟ استدلال یہ کیا کہ فاسق ہو، فاجر ہو، گناہ گار ہو، اس کو اللہ نے وعید سنائی ہے نا، تو اللہ کی وعید میں تو خلف نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اگر اللہ نے کہا ہے کہ زنا کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، تم کہتے ہو اے اہل سنت کہ ہو سکتا ہے جہنم میں نہ جائے، اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ تو وعیدیہ کیا ہے؟ وعیدی سے مراد ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کی وعید کا نافذ ہونا ضروری ہے۔ اہل سنت کہہ رہے ہیں اللہ کے وعدے کا نافذ ہونا ضروری ہے، وعید کا نافذ ہونا ضروری نہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کہے کہ اذا عملت عملا ادخلوک به الجنہ، هذا وعد لا خلف فيه، ولكن اذا قال مثلا اذا زنيت او شربت الخمر فانا ادخلك النار، هذا وعید وقد يتخلف الوعید، وعید میں تخلف ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی کیوں تخلف ہو جاتا ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد، بات ہے۔ اس کا جواب کیا دے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں وہ اجیبا، تو یہ ہے واستدل به الوعیدیہ، ہی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ اس جملے کی طرف، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ کہتے ہیں وَأُجِيبَ بِأَنَّ وَعِيدَ الْفُسَّاقِ مَشْرُوطٌ بِعَدَمِ الْعَفْوِ لِدَلَائِلَ مُنْفَصِلَةٍ كَمَا هُوَ مَشْرُوطٌ بِعَدَمِ التَّوْبَةِ وِفَاقًا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو
ہمارے اور تمہارے درمیان اے معتزلہ یہ تو اتفاق ہے نا، وفاقن کا مطلب ہے اتفاقن، کہ اللہ نے کہا زنا کرو تو جہنم میں جاؤ گے، لیکن یہ تو طے شدہ ہے نا کہ اگر وہ توبہ کر لے تو تب نہیں جائے گا. یہ ہمارے اور تمہارے درمیان متفقن علیہ بات ہے نا. یہ کیوں تم نے بیچ میں توبہ کی شرط کہاں سے لے؟ وہ کہیں گے دلائل سے معلوم ہوا ہے کہ توبہ کرنے والا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ معاف کر دیتا ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. تو ہمارے اور تمہارے درمیان یہ تو اتفاق ہو گیا نا کہ یہ جو آیات وعید ہیں یہ اپنے عموم پر نہیں ہے، ان میں تخصیص تم بھی کرتے ہو ہم بھی کرتے ہیں. تم توبہ کے ساتھ کرتے ہو، وہ ہمارے اور تمہارے درمیان متفقن علیہ ہیں. ہمارے خیال میں کچھ اور دلائل ایسے ہیں جس سے یہ تخصیص ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فاسق کو معاف بھی فرما سکتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. ابھی آیت تائبین کے لیے یا غیر تائبین کے لیے؟ تائبین کے لیے تو ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، تو شرک بھی معاف ہو جائے. دوسرا کہ اگلے جملے میں کیا فرمایا ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، حالانکہ تائب کے لیے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ معاف کرے گا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یہاں تو فرمایا لمن یشاء، اس کا مطلب ہے لمن یشاء کا مطلب ہے لغیر التائبین. تو کہہ رہے ہیں جس طرح تمہارے ہاں توبہ کے ساتھ اس کی تخصیص ہو گئی، ہمارے ہاں بھی اور دلائل کے ساتھ ہو گئی، لہذا اس میں کوئی استدلال نہیں ہے. تو یہی اہل سنت کا مسلک ہے کہ گناہ جو ہے وہ مستحق ہے انسان اس کے نتیجے میں جہنم میں جانے کا، لیکن اس وعید میں تخلف ہو سکتا ہے. تو اب کیا فرماتے ہیں وَأُجِيبَ بِأَنَّ وَعِيدَ الْفُسَّاقِ، یہ جو فساق کی وعید ہے مشروط بعدم العفو، یہ مشروط ہے کہ اللہ اگر اسے معاف نہ کرے. کہ یہ شرط تم کہاں سے لے آئے؟ مشروط بعدم العفو لدلائل منفصلہ، کہہ رہے ہیں کچھ اور الگ سے اس جگہ کے سوا بھی تو دلائل ہیں قرآن مجید میں. کما ہوا مشروط بعدم التوبہ، جیسے وہ مشروط ہے بعدم توبہ سے کہ اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تب سزا ملے گی نا. وفاقا، یہ ہمارے اور تمہارے درمیان متفق علیہ. تو تم یہ نہ کہو کہ ہم اپنے عموم پہ رکھتے ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد، تم بھی عموم پہ نہیں رکھتے ہم بھی نہیں رکھتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اچھا کون مراد ہے ان سے؟ کہتے ہیں عام فی الکفارۃ، کہہ رہے ہیں یہ تمام کافروں کے لیے عام ہو سکتا ہے. اچھا اور کیا ہو سکتا ہے؟ وقیل، اور یہ بھی کہا گیا المراد به وفد نجران، کہ بھئی اس سے مراد نجران کا وفد ہے، او الیہود او مشرک العرب، یا یہود یا مشرکین عرب ہے. یعنی پہلا قول عموم کا ہے، باقی اقوال خصوص کے ہیں. یعنی پہلا قول کہتا ہے ان الذین کفروا الکفار یشملوا، لفظ الکفر یشمل کل هؤلاء الجماعات المذکورہ. سمجھ میں آ گیا؟ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا ای من رحمتہ او طاعتہ علی معنی البدلیہ. یہ کیا مطلب ہے؟ دیکھیں جو من آ رہا ہے، فرمایا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، کس کے؟ من اللہ. کہہ رہے ہیں یا تو اس کا مطلب ہوگا کہ من ہے بدلیہ اور اللہ سے مراد ہے اس کی رحمت، اس کی طاعت، اس کی رحمت اور طاعت. کیا مطلب؟ بدلیہ کا مطلب یہ دیکھو تمہارے مال اور اولاد اللہ کی رحمت اور اس کی طاعت کے بدل میں، ان کے بدل کی جگہ تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے. کہ تم کہو کہ ٹھیک ہے اللہ کی اطاعت نہیں بھی کی تو مال و اولاد تو ہے نا، وہ کام آ جائیں گے. کس کی جگہ کام آ جائیں گے؟ کس کے بدل کے طور پہ کام آ جائیں گے؟ طاعت کے بدل اور رحمت کے بدل کے طور پہ. سمجھ آ رہا ہے؟ جیسے علماء نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ بھئی جیسے ایک شعر کا ایک حصہ ہے کہ فلیت لنا من ماء زمزم شربۃ. کیا مطلب؟ یعنی کاش کہ ہمارے لیے من ماء زمزم، ماء زمزم کی جگہ اس کے بدل کے طور پہ کوئی پینے کی شے ہوتی. کیا مطلب؟ وہ شاعر یہ کہہ رہے ہیں ہمارا سارا مطلب کچھ اور بھی سورس ہوتا. فلیت لنا من ماء زمزم شربہ. تو اب یہ من کیا شمار ہوتا ہے؟ ای بدل ماء زمزم شربۃ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بدل ہے، یہ ہے علی سبیل البدلیہ. تو اب ترجمہ کیا بنے گا؟ کہہ رہے ہیں کہ ای من رحمتہ او طاعتہ علی معنی البدلیہ، یعنی اللہ کی رحمت اور طاعت کے مقابلے یا بدل میں کام نہیں آئے گی. اور اس صورت میں ہم من کو کیا لیں گے؟ علی معنی البدلیہ. یا مراد کیا ہوگی کہ من جو ہے وہ مقابلے کا ہو، پھر کیا ہم کہیں گے من طاعتہ و رحمتہ نہیں، بلکہ او من عذابہ. یعنی فلن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من عذاب اللہ شیء، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کوئی نفع نہیں دے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی یہ دو اقوال جو بیان کیے ہیں وہ کس کی شرح؟ من کی.
یعنی ولا اولادهم من اللہ شیئا ای من رحمتہ او طاعتہ. اس صورت میں من کا معنی کہ اعلیٰ معنی البدلیہ، او یا پھر ہم یہ معنی نہ لیں تو ہم کیا کہیں گے، رحمت اور طاعت کی جگہ ہم کہیں گے من عذابہ، اس سے غنی نہیں کرے گا. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، وقود سے مراد ہے حطبوها. وَقُرِئَ بِالضَّمِّ، یہ قرأت شاذہ ہے، متواتر نہیں ہے. قُرِئَ بِالضَّمِّ کہہ رہے ہیں اس کو اولئک ہم وقود کی بجائے وقود بھی پڑھا گیا. وقود تو اسم ہے، وقود مصدر ہے، ٹھیک ہے. وقد یقید وقدا ووقودا، تو اگر وقود پڑھا جائے گا تو پھر کیا معنی ہوگا، بمعنی اہل وقودها، بمعنی اہل وقودها. کیا مطلب، آپ کہیں گے کہ بھئی وہ اس کا ایندھن ہے، حطب بمعنی وقود ایندھن، تو پھر تو بات وہ ہے. پھر اگر آپ کہیں وہ اس کا جلنا ہے، وقود کیا ہے، پھر مصدری معنی کیا ہے اس کا، جلنا ہے. وہ اس کا جلنا کیا ہے، وہ اس کے جلنے والے ہیں، یہ معنی بنے گا نا. تو اس کو کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم اس کو ضم سے پڑھیں گے تو پھر مراد ہے اہل وقودها. اگرچہ یہ قرأت متواتر نہیں ہے، زیادہ اس کی تفصیل، لیکن امام بیضاوی علیہ الرحمہ کا مسلک یہ ہے کہ وہ قراءت شاذہ ہوں یا قراءت متواترہ دونوں کی لغت کے اعتبار سے تعویل کر کے جاتے ہیں. کیونکہ وہ کہیں گے چاہے قراءت شاذہ ہی کیوں نہ ہو، کسی نے اگر تفسیر کے معنی میں بھی پڑھا ہے تو وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. اگر وہ اصحاب لغت میں سے ہے، اصحاب عرب میں سے ہے، تو بلا وجہ تو نہیں کہے گا کہ جو مرضی ہے وقود کو وقود کہہ دیا. تو جب کہے گا اولئک ہم وقود النار، تو اگر وہ تفسیر بھی کر رہا ہے کہ اولئک ہم وقود النار سے مراد وقود النار ہے، تو کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ، تو کیا کہنا چاہ رہا ہے اس کی وضاحت کریں گے. تو آپ اس میں آگے بھی دیکھتے چلے جائیں گے کہ بہت سی قراءت کی وہ تعویل کر رہے ہوتے ہیں، اور ان میں سے بہت سی قراءت متواترہ نہیں ہوتی. وہ انشاءاللہ میں عرض کرتا رہوں گا کہ کون سی قراءت جو ہے وہ اس میں سے متواتر نہیں ہے. اسی پر اکتفا کرتا ہوں. ظاہری بات نہیں، حفص عن عاصم متواتر قراءت میں سے ایک متواتر قراءت، اس کے سوا بھی کافی ساری متواتر قراءت ہیں، لیکن ان کے سوا کچھ شاذ قراءت بھی ہے. یہ جو ابھی ہم نے جیسے اولئک ہم وقود النار پڑھی، یہ شاذ قراءت تھی، یہ متواتر نہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ حفص عن عاصم متواتر ہے، لیکن حفص عن عاصم ہی متواتر نہیں ہے. تو ویسے